الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا، اکیلا، یکتا، واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ چند ایک خطبات وہ خوش نصیب جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کو پانے والے ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ لوگ جو اللہ خالق و مالک کے راستے میں چھپ چھپ کے صدقہ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. آج کی نشست و مجلس میں ایسے چند افراد جن کو اللہ دنیا میں توفیق دے تو وہ باقی بھی تمام کی تمام جو کل قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے گا. ایسا دن ہوگا قیامت کا دن کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کے دن کی جو مقدار ہوگی، جیسا کہ دنیا میں ہمارے نزدیک 50,000 سال ہوں. آج ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق 60 سے 70 سال اور 60 سال سے اوپر جو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے وہ بونس کے طور پہ اس کو ملی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو سورج کتنے فاصلے پہ ہوگا؟ صرف 1 میل کے فاصلے پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پل صراط پہ انتظار کر رہا ہوں گا اپنی امت کا، اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور آ کے مجھ سے گزارش کریں گے کہ آپ اللہ کے محبوب پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے تک اللہ نے بھیجے ہیں سب اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ کم از کم حساب تو شروع کر دے۔ یہ آج کے دن کی جو ہولناکی ہے لوگوں کی برداشت سے باہر ہے۔ کم از کم اللہ حساب شروع کر کے جس کو جہاں بھیجنا ہے بھیج دے، یہ انبیاء کے الفاظ ہیں۔ اس دن کی ہولناکیوں سے کہ جس دن 1 میل کی مسافت پہ سورج ہوگا اور پورے عروج پہ ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے اپنی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک، کوئی سینے تک، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے۔ ایسے دن سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو شرائط عائد کی ہیں ہمیں ان کو بجا لانا ہوگا۔ آپ یقین کریں اللہ کا احسان ہے کہ ہم جی رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ایمان موجود ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اچھے برے کی تمیز ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب کی زبان نبوت سے ہے ہمیں جنت اور جہنم کی دونوں راہیں ہمارے سامنے اس طرح روزے روشن کی طرح عیاں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی تھی، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ نہیں چلا سکتی۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ہی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے راہوں پہ اگر چلیں گے تو دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عزت پائیں گے۔ جو اعمال ایمان کے ساتھ میں گزارش کرنے والا ہوں ان کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہمارے لیے وہ دن کس مقدار میں آ جائے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اللہ ایک دن کو 50,000 سال کے برابر کر سکتا ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ ظہر سے عصر تک جتنا دورانیہ ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے وہ دن اس طرح ہوگا۔ صرف 2 یا 3 گھنٹوں کے اندر اگر منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس دنیا کی زندگی کو کیش کریں، اس سے استفادہ کریں، اللہ اور اس کے رسول نے جو اعمال بتلائے ان کو اپنائیں، پھر ہمارے لیے وہ دن 2 یا 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا اور صرف اتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے کہ جتنی تکلیف کے اندر آج آپ کو ہلکا پھلکا سا زکام لگتا ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یوم القیامت علی المؤمنین، کل قیامت کا دن مومنوں کے لیے ما بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، جو کل قیامت کے دہاڑے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور اس کی تیاری کے اندر مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں اپنی آخری سانس تک، ان کے لیے وہ دن ظہر اور عصر کے درمیانی فاصلے کی مانند ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ہنستے اور حشاش بشاش ہوں گے۔ وہ کون سے چہرے ہوں گے انہی کو گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، خوش حشاش بشاش اور بہترین چمکتے ہوئے چہروں والے بھی لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس روز اپنی چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بتلائیے موسیٰ علیہ السلام نے جب کھیڑا کیا تھا، لاڈلے پیغمبر تھے نا ہم، اے اللہ میں آپ کے چہرہ پر انور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، نہیں دیکھ پاؤ گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوہ طور پہ گئے تھے، ایک تجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پڑی تھی، کوہ طور جل کے راکھ ہو چکا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام دنیاوی آنکھ کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھ پائے تھے. پوری دنیا کی بصیرت کو، آنکھوں کی روشنی کو اکٹھا کر لو، اللہ کی ایک جھلک بھی دیکھنے کے لیے قادر نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہوں گے. اگر ہم وہ اعمال دنیا میں کر لیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے لیل و نہار کو مینج کر لیں، اپنی خوشی غمی کو اپنا لیں، تو پھر کل قیامت کے دہاڑے اللہ ایسی آنکھیں عطا کرے گا، ایسی بصیرت عطا کرے گا کہ ہم جی بھر کے اپنے خالق و مالک کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے چہرے چمکتے ہوں گے. اور کن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہاں پہ؟ جو دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پیغمبر کی جوتیوں پہ قربان کرنے والے ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی ازواجی لائف کو، اپنے کاروبار کو، اپنی خوشیوں اور غمیوں کو، اپنے لین دین کو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یاروں دوستوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کے ساتھ تعلقات مراسم قائم کریں گے، وہ کل قیامت کے دہاڑے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر اللہ فرماتا ہے خبردار، جو اللہ کے یار ہیں، جو اللہ کے بیلی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو کل قیامت کے دہاڑے کوئی غم اور کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا. آج کون لوگ اللہ کے ولی ہیں؟ کیا وہ بڑے بالوں والے؟ کیا وہ لٹوں والے؟ کیا وہ عرصہ دراز نہ نہانے والے؟ کیا جن کو غسل جنابت کا کبھی پتہ نہیں، درباروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے والے اللہ کے ولی ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ کے ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم میں سے سارے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اس کے لیے دربار پہ مجاور بننا ضروری نہیں، اس کے لیے غسل کو ترک کرنا ضروری نہیں، اس کے لیے بالوں کو بڑا کر کے اس کی لٹیں بنانا ضروری نہیں ہے. جو آج دنیا نے سمجھ لیے ہیں کہ اگر یہ کریں گے، اگر عورتوں سے دامن چھڑا کے رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے، تو پھر ولایت نصیب ہوگی. ہرگز نہیں. ہر وہ بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے جو فرائض و واجبات کو اچھے طریقے سے بجا لاتا ہے. ہر وہ مسلمان اللہ کا یار، بیلی، دوست، ولی ہے جو بڑوں کا با ادب ہے، چھوٹوں سے شفقت کے کام لیتا ہے، پیغمبر آخر زمان کی صورت کو، آپ کی سیرت کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہے. اللہ خالق و مالک نے جو حدود کو قائم کیا ہے، اس حدود کے اندر رہ کر کے جو اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں الا خبردار ان اولیاء اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کل قیامت کے دہاڑے خوف ہوگا، نہ پلسیرات کا خوف ہوگا، نہ نامہ اعمال کے بٹوارے کے اوپر ان کے چہرے کے اوپر کوئی غم نظر آئے گا، نہ پلسیرات کو پار کرتے ہوئے نہ کسی بھی قسم کی کوئی ہولناکی ان کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یار اور دوست ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. بتلائیے اللہ سے ڈرنے والا سود کھا سکتا ہے، سود دے سکتا ہے، سود لے سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا جھوٹ بک سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کیا زکات کے اندر خیانت کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا اپنی بیویوں کو بے جا مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کیا بڑوں کی بے ادبی کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا والا کیا بہنوں کی وراثت ہڑپ کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا یتیموں کے مال کو ناجائز کھا سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا مسجدوں کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ناجائز مسلمانوں کی قتل و غارت کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کیا مسلمانوں کی غیبت اور چغلیاں کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ سے ڈرنے والا اپنے قبلے کو سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے یار ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کمال کی خوشخبری ہے اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرمائی. اور اے میرے محبوب ان کو ذرا کہہ دو کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے آخرت میں فقط نہیں. ہم اس وقت کہاں پہ ہیں؟ ہماری پہلی زندگی کہاں پہ ہے؟ دنیا میں. ہم دنیا میں جی رہے ہیں. وہ یاد کریں وہ واقعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، چہرے پہ ماس نہیں، لاغر انسان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا، سوال کیا کیا ہے؟ کیا اپنی زبان سے کچھ الفاظ تو نہیں ایسے ویسے کہہ دیے؟ اس نے کہا میں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں، یا اللہ جو سزا دینی ہے سو دنیا میں دے لینا، آخرت کے دن میں تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. کتنی اچھی سوچ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے مخالفت کی.
آپ نے فرمایا تو نے کیوں نہ اللہ سے کہا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تم نے اللہ سے کیوں نہ دنیا مانگی؟ وہ اللہ سے یہ کہتا اے رب ہمارے ہمیں دنیا بھی عطا فرما، دنیا کے اندر حسنات دے، دنیا کی عزت دے، دنیا کا مال دے، دنیا کا جاہ و جلال دے، دنیا کا منصب دے، وفی الآخرۃ، چونکہ دنیا کے بعد آخرت ہے تو آخرت بعد میں مانگتا۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک بیت اللہ کا طواف کرنے والے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لہم البشرا، لہم البشرا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے یار ہیں، جو اللہ کے بیلی ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر ہر معاملہ کے اندر زندگی بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہم البشرا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو عزتیں دے گا، مال دے گا، اللہ ان کو جاہ و جلال دے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو حسنات دے گا، وفی الآخرۃ، اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کرنے والا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اے لوگوں سن رکھو، اللہ اپنی باتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ تو یہ جو باتیں جن لوگوں کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے یہی باتیں ہیں، اللہ ان کو تبدیل نہیں کرنے والا۔ هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کن کی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، ایمان لانے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، فرائض و واجبات کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک نہ کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یار بیلی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور آخرت کے دن بھی ان کو قیامت کے دن کی کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی، کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، اللہ قرآن میں کہتا ہے بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ کے پاس جا چکی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا ہوا ہے۔ اللہ قرآن مجید لا ریب کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اولئک عنها مبعدون، یہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیبها، اللہ فرماتا ہے جہنم کے اندر جانا تو دور کی بات، کوئی گرم ہوا کا جھونکا بھی ان کو نہ چھو پائے گا جہنم کا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ خالق و مالک فرماتا ہے، اپنی من چاہی زندگی کے اندر رہیں گے، وہاں پہ ہمارا اختیار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق دنیا ساری کی ساری مومن کے لیے کیا ہے؟ سجن، قید خانہ ہے، دنیا ساری کی ساری سجن ہے۔ ہم میں سے اگر کسی نے کوئی قید خانہ کبھی کاٹا ہے، بڑے سارے ایسے ہوں گے، تو پوری دنیا مسلمان کے لیے ساری کی ساری زندگی کے لیے قید خانہ ہے۔ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو قیدی بنا کے رکھتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات کے اوپر قربان کر دیتا ہے، کل قیامت کا دھیوڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اختیار ہوگا، پھر ان کی منشا ہوگی، پھر ان کی چاہت ہوگی، پھر ان کی پسند ہوگی، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، وہاں پہ کسی قسم کو کوئی اڑپس نہیں ہوگی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ وی آئی پی پروٹوکول، آپ کی مسجد میں کوئی کانفرنس ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، اور ہزاروں کے مجمعوں کو جو مخاطب کرنے والا ہے آپ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ کو لگا لیں، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں، ہزاروں کا مجمع ہو، تو بتائیے جب وہ مسجد کے اندر ان ہوں گے ان کے لیے کیسا پروٹوکول ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بہت زیادہ پروٹوکول ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں۔ یہ جن لوگوں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے، اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے میرے جتنے بھی فرشتے ہیں تمام کے تمام ملائکہ ہاتھوں ہاتھ ان کو پروٹوکول دیں گے، ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کن لوگوں کو؟ جن کا تذکرہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ کیا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے؟ 50,000 سال جیسا ایک دن قیامت کا، کہ جس کی مسافت سورج کی 1 میل کے مانند ہوگی، اور اتنا کٹن دن ہوگا، اس دن کو اپنے لیے 2 یا 3 گھنٹے پہ منتقل اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہوں گے، جو شرابی ہوں گے، جو سودی ہوں گے، جو زانی ہوں گے، جو بڑوں کے بے ادب ہوں گے، جو حرام کھانے والے ہوں گے، جو مسلمانوں کے حقوق کو تلف کرنے والے ہوں گے، پھانسی کو فاجر کے لیے، کفار کے لیے وہ دن 50,000 سال کے برابر۔ اور جو دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنے والے، فرائض و واجبات کو ادا کرنے والے، منکرات سے بچنے والے، تقاضۂ بشریت اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے،
میرے آپ کے اختیار میں ہے کہ اپنے چہروں کو منور کر لیں یا کالا سیاہ کر لیں۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ کاروبار کے اندر مصروف ہیں، آپ اس کو سنڈے بازار لگا لیں، فرائیڈے بازار لگا لیں، اس کو منڈی لگا لیں، اس کو مویشیوں کی منڈی لگا لیں، لوگ سرے راہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، لین دین ہو رہا ہے، بولیاں لگ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے آواز بلند کیا، یا معشر التجار، اے تاجروں، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تم رکھو اللہ کی قسم ہے کل قیامت کے دہاڑے بغیر کسی شک و شبہ کے دنیا کا ہر چھوٹا بڑا تاجر اللہ کے سامنے کالا منہ لیے کھڑا ہوگا، حالت گناہ میں کھڑا ہوگا، الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ کاروباری، وہ فیکٹری کا مالک، وہ ٹریڈر، وہ مینوفیکچر، وہ مارکیٹنگ کرنے والا جو دنیا کے اندر اپنے کاروبار کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، فیکٹری کے ساتھ، دکان کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والا ہوا، نیکی کو بڑھ چڑھ کے تھامنے والا ہوا اور اپنی زبان سے سیدھی بات کرنے والا ہوا، وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہوگا، بلکہ کاروبار کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے والا کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ ہم میں سے ہر بندہ چھوٹا بڑا کاروباری ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر التجار، اے لوگو، اے تاجرو، اے کاروباریوں، اے دکانوں کے مالکوں، اے فیکٹریوں والوں، سنو، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کل قیامت کے دہاڑے جو دنیا کے تاجر کھڑے ہوں گے تو اللہ کے سامنے حالت گناہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو کاروبار کے ساتھ تین کام لازم ملزوم ہیں، وہ تین کام کون سے ہیں؟ الا من اتقى، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، فقط رمضان کے مہینے کے لیے نہیں، اللہ سے ہمیشہ کے لیے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ سے ڈرتے رہو، وبرا، اور جو نیکی میسر ہو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتے رہو، فرائض و واجبات کا انتظار نہ کرو کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر ہی روزہ رکھوں گا، رمضان کے علاوہ بھی روزے کا اہتمام کرو، سوموار کا، جمعرات کا، کم از کم ایک مہینے کے اندر 3 روزوں کا اہتمام تو کرنا چاہیے کہ نہیں، جس کو ایام بیعت کے روزے کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 چاندنی راتیں، اگر یہ چھوڑ جائیں تو مہینے کے اندر 3 روزوں کی گنتی پوری کر لو، مرنے کے بعد نامہ اعمال جب سامنے آئے گا تو لکھا ہوگا یہ ساری زندگی بندہ روزے ہی رکھتا رہا ہے، ایک کا اجر 10 گنا، 3 رکھیں 10 10 10 30 ہوئے۔ وہ جو رمضان کے روزے اور 6 شوال کے روزوں کا بھی یہی کنسپٹ ہے نا، ایک مہینے کے اندر 3 روزوں کا اہتمام کرنا یہی کنسپٹ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ ایسا ہے جیسے ساری زندگی یہ روزے ہی رکھتا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الا من اتقى وبر وصدق، کاروبار کے ساتھ اللہ سے ڈریں، نیکی بڑھ چڑھ کے کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، مساکین کی طرف نظر اٹھائیں، جو رینٹ پہ ان کے کرائے کے وہ ان کے کرایہ کو بندوبست کریں، اگر پہنچ میں ہے تو ان کو مکان لے کے دے دیں، بڑی ساری یقین مانے کمال کی نیکیاں مسلمان کی زندگی کے اندر، اس کی زندگی کے اندر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ کسی کو کچھ نہ میسر آئے تو اپنے چہرے سے مسکراہٹ پیش کر دے، مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روز قیامت لوگوں میں سے سب سے طویل گردنیں ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا کے اندر اذانیں دیا کرتے تھے۔ ان اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اذانیں دیا کرو۔ مستقل اگر توفیق نہیں تو کم از کم کبھی نہ کبھی ضرور کسی مؤذن کے آگے ہاتھ بے شک جوڑ کے اجازت دینی پڑے گی، رانا صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے، آج اذان مجھے دے لینے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میرے لیے یہ آسانی پیدا کریں کہ میرا شمار بھی کل قیامت کے دہاڑے لمبی اور اونچی گردنوں والوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف بلانے والے، یہ اللہ کا نام اور اللہ کی صدا بلند کرنے والے، یہ لوگوں کو کہنے والے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، چھوڑ دو سارا کچھ، چھوڑو نیند کو، چھوڑو بستر کو، نیند سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز کو قائم کرو۔ تو یہ جو آوازیں بلند کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی گردنیں فخر کے ساتھ اونچی ہوں گی، جو پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے، ان لوگوں میں سے سب سے اونچی گردنوں والے کون ہوں گے؟ دنیا کے اندر نمازوں کے لیے اذانیں دینے والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روز قیامت انصاف کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں طرف ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا سنو، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں، اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو رائٹ
साइड पे अगर क़यामत के दिन अल्लाह के साथ बैठना चाहते हो, कितनी बड़ी बात है। तो अगर दुनिया में कोई ऐसा माहौल बन जाए, आपके बहन भाइयों का फैसला आपके पास आ जाए, आप डेरे डप्पे वाले हैं, मोहल्लेदारों का फैसला आपके पास आ जाता है, बहन भाइयों का इख्तलाफ आपके पास आ जाता है, मोहल्ले के अंदर लोगों के वहां झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, उसका फैसला आपके पास आ जाता है, आप जिंदगी भर अपने मामलात में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, बेटों बेटियों के साथ जब तक इंसाफ करते रहेंगे, इंसाफ करते करते मर जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, आप अल्लाह के राइट साइड पर मिंबरों के ऊपर बैठे होंगे। मैं आप जरा अपनी जिंदगी को मुहासबा करें जो हम गुजार चुके हैं। हमारे पास कितने ऐसे मौके आए कि जब हम फैक्ट्री के अंदर लेबर के वहां झगड़ा हो जाता है, वो आपके पास आ जाता है, वहां भी इंसाफ करें, ये फजीलत मिल जाएगी। किसी रिश्तेदार के वरासत के बंटवारे का इख्तियार आपके पास आ जाता है, आप बहन भाइयों में से बड़े हैं, अब्बा जान रुखसत हो चुके, अम्मा जा चुकी है, आपके पास इख्तियार आ जाता है कि आप बड़े हैं, बाप की जगह पे हैं, आप बंटवारा कर दें, फैसला कर दें कि ये प्रॉपर्टी है जिसका वो 200 फीट फ्रंट जीटी रोड पे लगता है, 300 फीट लंबाई है, आप इसको बंटवारा करना है तो बिल्कुल साझा बंटवारा करें, जिसको बैग पे देना है रेट का तयन करें। जाहिर सी बात है उसके मरले, उसकी जगह उसके हिस्सा में ज्यादा आने वाली है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, मेरे पास ऐसे कितने केस आए हैं जी, जगह तो उतनी है परंतु सारे का सारा खुद बदबख्त ने खा लिया, अपने दूसरे बहन भाइयों को पीछे बैग पे जगह दे दी, मरले तो उतनी है, बराबर में मैंने तकसीम किया है, हराम ज़दगी है। अगर ऐसा माहौल बन जाए, ऐसा मौका मयस्सर आए, उसके अंदर इंसाफ लो, फिर जगह की बराबरी न देखो, फिर मौका की मुनासबत से मौका पे रेट का जायजा लो, उसके मुताबिक बंटवारा करो, इंसाफ करो, इंसाफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी राइट साइड पे रोशनियों से भरपूर चमकते हुए मिंबरों के ऊपर वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ अपने पास बिठाएगा इंसाफ करने वालों को। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, यकीनन कुछ बंदगाने इलाही ऐसे भी होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे, अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक देता है कि जो बड़े प्यार और हुस्न अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं। मुस्कुराहट, सलाम ली है तो कमाल की मुस्कुराहट, अच्छा बोल, अच्छी मिठास, अच्छी अखलाक वाले। मैं अखलाक के टॉपिक पे, इस नुक्ते पॉइंट पे जब भी बात करता हूं, मैं अल्लाह के नबी की अखलाक को जरूर बयान करता हूं और ये भी कहता हूं कि जो बंदा जिंदगी भर जिसने जमा के सीगे के साथ के अलावा किसी से बात ही ना की हो, जमा का सीगा मुराद जी बैठे, जी आइए, कहां थे, क्या हाल है आपके, जमा का सीगा, तुम और तू का लफ्ज़ उसने जिंदगी भर नहीं बोला, सारी जिंदगी मुस्कुराहट के साथ लोगों से पेश आता रहा, लेकिन फराइज वाजिबात के अंदर डंडी मारता रहा, जानबूझ के दुनिया का सबसे बड़ा बद अखलाक इंसान है। अखलाक उसके अच्छे हैं जो अपनी जिंदगी को किताब और सुन्नत के मुताबिक बसर करता है। अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब पूछा था अहबाब ने कि बताइए आपके अखलाक कैसे थे, तो हमारी अम्मा ने क्या जवाब दिया था? क्या ये कहा था कि वो बहुत अच्छा बोलते थे, बड़ी मुस्कुराहट से पेश आते थे? नहीं, उन्होंने जवाब ये दिया था काना खुलुकुहुल कुरआन। पैगंबर का अखलाक पूछते हो तो कुरान मजीद की चलती फिरती तस्वीर थे अल्लाह के रसूल। मुराद क्या है? आपने जिंदगी भर कुरान से हदीस से बाहर निकल के एक लम्हा भी गुजारा नहीं है, तो कुरान और हदीस के मुताबिक जिसकी जिंदगी होती है वो इंतहाई खुश अखलाक इंसान है। और ऐसे खुश अखलाक इंसान जो किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, फिर उसके बाद शर्मो हया वाले, मिठास वाले, मुस्कुराहट वाले, चेहरे पे समाइल लाने वाले, बुराई का बदला अच्छाई से देने वाले, ये वो लोग हैं जो कल क़यामत के दिहाड़े जिनके ऊपर अंबिया शुहदा भी रश्क करेंगे। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के रोज जो सबसे ज्यादा करीबी मेरे पास होंगे, जो सबसे ज्यादा कुर्बत वाले होंगे, जो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे होंगे, वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर खुश अखलाक होंगे। जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल दुनिया में सबसे ज्यादा खुश अखलाक थे, आला अखलाक के मालिक थे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनको मुखातिब करके फरमाया कि अगर आपके पास आला और खुश अखलाकी न होती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके पास जो रौनकें लगी हुई हैं ये कभी न लगाता। जो चाहते हैं कि मेरे साथ प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों की कसरत हो, जो चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद लोगों की आंखों में आंसू हों, जो चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद लोग अपनी जुबान से बेसाख्ता बोल उठें, कमाल का इंसान था। अगर ये चाहते हैं, इस किस्म की गवाहियां चाहते हैं,
تو دنیا کے اندر خوش اخلاقی اپنا لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ جب ان کے سامنے سے ایک میت گزری، جنازہ گزرا، آپ نے پوچھا کیا خیال ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں جس کا جنازہ جا رہا ہے، جس کی میت اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں، یہ بدبخت مرا ہے۔ بڑے تنگ تھے لوگ اس سے، اس کی زبان سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے معاملات سے لوگ بڑے آوازار تھے، یہ دنیا سے گیا ہے، مرا ہے، لوگوں نے سکھ کا تھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اتفاق ایسا ہوا شاید کہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ایک جنازہ مسجد گزرا۔ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت کہنے لگی انتہائی نیک انسان تھا، اس کے چلے جانے سے لوگ بہت پریشان، اس کے چلے جانے سے لوگ غمزدہ ہیں، اس کے چلے جانے سے لوگ پریشان ہیں، تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں واجبت واجبت۔ صحابہ پوچھنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے دو مختلف تبصرے کیے، آپ نے لفظ ایک ہی استعمال کیا واجبت واجبت۔ آپ نے فرمایا پہلے کے حق میں تم لوگوں نے جو گواہی دی، اللہ نے تمہاری گواہی کی بنیاد پہ اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے، اور دوسرے کے حق میں تم لوگوں نے اچھی گواہی دی، اللہ نے تمہاری گواہی کی بنیاد پہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں اپنے حق میں گواہیاں اچھی بنا لو، مرنا تو ہے ہی، کون ہے جو قیامت کی دیواروں تک لکھوا کے آیا ہے کہ مرنا نہیں؟ اگر زندگی کی بقا ہوتی تو آمنہ کے لال دنیا فانی سے کبھی کوچ نہ کرتے۔ ہر کسی نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جو یہ چاہتا ہے لوگ میرے حق میں گواہیاں دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گواہیوں کی بنیاد پہ ہمارے لیے جنت کو واجب کر دے، قیامت کے دن کو 2.5 سے 3 گھنٹے کے برابر ہمارے لیے کر دے۔ ان کو چاہیے کہ وہ فرائض و واجبات کے ساتھ اپنے اخلاق کو میٹھا بنا لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سامعین محترم، ہماری مسجد کے پہلی صف کے نمازی ہیں محترم جناب صوفی کرامت صاحب حافظہ اللہ تعالی، شدید بیمار ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہیں، جمعہ تک پڑھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ان کی بیماریوں کو، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو اللہ خالق و مالک اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ مزید بھی جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے اس لمحے تک اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما دے، ان کی قبروں میں اللہ جنت کی طرف سے کھڑکیوں کھول دے، ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ جنت سے پرووائڈ کر دے۔ جو اہل ایمان جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مقروض ہے اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے بہترین پاکیزہ وافر مقدار میں اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے، سننے والوں اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی ہمیں حسنات سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔